والحياء شعبة من الإيمان صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی سے، دوسرے اپنے حکم سے۔ مٹی سے بنا ہوا بدن مٹی کی غذائیں چاہتا ہے، ترکاریاں چاہتا ہے، اناج چاہتا ہے۔ یا زمین سے، مٹی سے جڑی ہوئی چیزیں کھا کر حلال جانوروں کی ہڈیوں پر جو گوشت بڑھتا ہے، اور مٹی سے بنے ہوئے غذاؤں کو کھا کر حلال جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتا ہے، یہ انسان کی غذا کہلاتی ہے۔ ہر انسان وہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی غذائیں چاہتا ہے۔ صبح بھی تو چائے چاہتا ہے، ناشتے میں گیہوں، روٹی، دالیں، پھر دوپہر ہوئی تو پھر کھانا، رات ہوئی تو کھانا، 4-5 بجے بڑے پکوڑے بولوں کا نظام، چائے پہ۔ چونکہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، اس لیے مٹی کی غذائیں چاہتا ہے۔ اگر اس مٹی کے بدن کو مٹی سے جڑی ہوئی غذا نہ ملے تو بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناشتہ کرے تو دوپہر تک تھک جاتا ہے، اور دوپہر میں بھی اگر نہ کھائے تو رات تک کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ زبان سے الفاظ بھی ظاہر نہیں ہوتے، آواز دب جاتی ہے۔ کہ اٹھ کے کھڑ جاؤ، کہتا نہیں کھایا نہیں، بھوک سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ مٹی سے بنا ہوا بدن ہے، اس لیے مٹی کی غذائیں چاہتا ہے، اناج چاہتا ہے، پھل پھلاریاں چاہتا ہے، یا اس کی دوسری قسم گوشت چاہتا ہے، دودھ چاہتا ہے۔ آدمی اگر مٹی سے اس بنے ہوئے بدن کو مٹی کی غذائیں پہنچاتا رہتا ہے تو پھر اس کا بدن ایسے کام کر دیتا ہے جو دنیا دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتی ہے۔ ہزاروں ٹنوں منوں کی چیزوں کو یہاں سے وہاں تک سمندر میں پار کرا دیا۔ کئی 100 لوگ بیٹھ کر یہاں سے برسوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیا۔ ہندوستان میں بیٹھا ہے اور امریکہ میں بیٹھنے والے اپنے دوست، احباب، رشتے دار کو دیکھ کر بات کر رہا ہے۔ یہ انہونیاں ہونی بن گئی۔ آج سے 50 سال پہلے اگر کسی کو یہ کہتے 50 سال کے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے جو وہ لوگ ایک ڈبہ رکھیں گے سامنے اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست سے روبرو ہو کر بات کریں گے، تو شاید 50 سال پہلے کے لوگ ہمارے ایسا بولنے والے کو پاگل سمجھتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آدمی اتنی محنت کر دیا، ایسی محنت کر دیا، مٹی سے بنے ہوئے بدن
اس کی غذائیں استعمال کر کے اپنے بدن کو اتنا تر و تازہ کر دیا کہ ایسے کام کر رہا ہے. اب تو چاند میں جا کر گھر بنانے کی فکر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک کوئی کمپنی ہے وہ کہتے نہیں چاند بھی ہو سکتا ہے کہ زمین اگر فنا ہو تو چاند بھی فنا ہو سکتا ہے، اس لیے دوسرے اور کسی یہاں تو رہنے میں بہت دقت ہے. دنیا میں چاند میں جا کر بسیرا کریں گے، ہو سکتا ہے زمین جب ختم ہو تو چاند بھی ختم ہو جائے، اس لیے زمین سے بہت قریب چاند ہے. اب لوگ دوسرے علاقوں میں دوسری زمینیں تلاش کر کے، جسے جانے کے لیے راکٹ میں 2 سال کا سفر ہو رہا ہے، وہاں گھر بسانے کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. مٹی سے بنے ہوئے بدن کو مٹی کے غذائیں ملی تو انہونی ہونی بن گئی. چاند پر لوگ چلے گئے اور دوسری دنیا میں جانے کی فراق میں بیٹھے. دوستو بزرگوں بھائیوں، انسان کا بدن مٹی سے بنا، مٹی کی غذائیں سے لگی تو اتنا کر دیا، ایسے کام کر دیا، دنیا دیکھ کر تعجب میں ہے کیا ہو گیا ہے. انسان کا بدن مٹی سے بنا، دوسری چیز جسے اللہ نے انسان کے بدن میں رکھا ہے اسے روح کہتے ہیں. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. آپ سے اگر پوچھیں کہ روح کیا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے. بولے روح من امر ربی. روح اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے، اس لیے روح اللہ کے احکامات چاہتی ہے. میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ انسان 2 چیزوں سے بنا، ایک مٹی اور ایک اللہ کا حکم. 2 چیزوں سے اللہ نے اس کی زندگی کا نظام چلایا ہے. یہ دونوں جب تک ساتھ میں ہیں انسان زندہ ہے. ان میں سے ایک بھی علیحدہ ہو گئی، 2 میں سے ایک کا علیحدگی ہو گئی تو پھر انسان کی موت ہے. روح اللہ کا حکم ہے. اس لیے اللہ کے احکامات چاہتی ہے. جب بندہ اللہ کے احکامات کو روح تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کی روح بھی تر و تازہ اور فربا ہوتی ہے. اور ایسے کام ہو جاتے ہیں جسے دنیا دیکھ کر تعجب کرتی ہے، اسی کو کرامات کہتے ہیں. روح زندہ ہے اور روح تازہ ہے تو ایسے کام ہو جاتے ہیں دنیا دیکھ کر کہتے ہیں ماننا مشکل ہے. جی ماننا مشکل ہے. کبھی کبھار کتے آ جاتے ہیں سامنے اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں اپنے ایمان کا محاسبہ کرتا، میں ان سے کہتا ہوں نکلو یہاں سے، چل یہاں سے، جا یہاں سے. بعض موقع پر تو کتے اور بھونکنے لگتے ہیں، ہماری کیفیات پر رونا آتا ہے. ہماری بات
بات تو ایک کتا نہیں سن رہا ہے۔ وہ کیا لوگ تھے جن کی روح زندہ تھی، جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، تو موذی جانور بھی اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر چلا جاتا ہے۔ روح زندہ ہے۔ کیا لوگ تھے جن کی روح ایسی زندہ تھی، جن کے ایک اعلان پر جنگل میں رہنے والی جنگلی جانور وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جانا ایک اعلان پر کہ ہم یہاں قیام کرنے والے ہیں۔ کیسی روح زندہ ہے اور کیسی روح میں تازگی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کیسے لوگ تھے جن کی زندگیوں میں روح پر ایسے انہوں نے محنتیں کی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ مجمع سے قافلے سے بھٹک گئے، جنگل بیابان میں راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، میرے مولا مجھے میرا رہبر کا انتظام کر دے۔ دعا ختم ہوئی تو سامنے شیر کھڑا ہے، جنگل کا سردار۔ آدمی نام سے ہی ڈر جاتا ہے، شیر، بام، یہ ایسے نام ہے آدمی نام سے ہی ڈر جاتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ نے میرے رہبر کا انتظام کر دیا۔ کیا تازی ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایک دھاڑ لگاتا ہے، شیر آواز لگاتا ہے تو حضرت کان پکڑ کر تماشا مارتے ہیں، جانتا ہے کہ کون؟ اللہ کا بندہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلا ہوں، مجھے میرے قافلے سے ملا۔ یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی، یہ کوئی ماننے جیسی بات ہوتی ہے؟ آدمی کہتا ہے کیسی باتیں ہو گئی؟ جی، شیر کو تماشا مارے کہتے ہیں جی۔ اور لکھا ہے علماء کرام نے، جب وہ شیر حضرت کو راستہ بتانے کے لیے آگے جا رہا ہے تو کبھی حضرت اس پر چڑھ جاتے ہیں اور کھیلتے کودتے، کبھی جاتے جاتے جیسے دوست کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جاتے ہیں، ایسے شیر کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ دور سے کسی قافلے نے دیکھا کہ کیا یہ کوئی انسان جا رہا ہے شیر کے ساتھ، یہ کوئی انسان ہے؟ جب صحابی رسول نے دیکھا کہ ہمارے میرا قافلہ سامنے مل گیا، تو حضرت نے کہا دیکھو میرا قافلہ تو آ گیا، تم جاؤ یہاں سے، جنگل میں چلے جاؤ واپس۔ تو علماء نے لکھا ہے وہ شیر جب واپس ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ایسی روح زندہ تھی، اخلاق زندہ تھے، کردار زندہ تھے۔ شیر جیسا خونخوار جانور، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور جب وہاں سے اپنے علاقے کی طرف مڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے۔ جب آدمی روح پر محنت کرتا ہے تو یہ ایسی زندہ اور فرما ہوتی ہے کہ اس سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جسے دنیا دیکھ کر تعجب کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو صحابہ کی بڑی ذات ہے، اب ان کے چاہنے والوں کی ذریعہ کارگزاری سنو۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سفر
دیکھا ہے قوم کو جو آگ کی پرستش کرتی ہے، پوجا کرتی ہے. حضرت نے ان سے پوچھا آپ لوگ اس کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اس کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس قوم کے احباب نے کہا ہم لوگ اس کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو یہ ہمیں نہ جلائے. یہاں اس کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو وہاں ہمیں یہ نہ جلائے، اس لیے اس کی عبادت یہاں کر رہے ہیں. حضرت نے کہا جہنم تو بہت دور کی بات ہے، تو آگے کی بات ہے، اس کی منزل اور آگے ہے. اب تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اب ہاتھ لگا کے دکھاؤ جلاتے کی زندگی میں، معاملہ سامنے سامنے حل ہو جائے گا. جی یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو دور کی بات ہو گئی کہ بعد میں جلائے گی کہ نہیں جلائے گی، اب سامنے ہے، تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اب ہاتھ لگا کے دکھاؤ جلائے گی کہ نہیں. دیکھیں تو لوگوں نے کہا یہ تو ضرور جلائے گی، یہ تو جلائے گی. حضرت نے کہا تو پھر اس سے عبادت، اس کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو جہنم بعد کی بات ہے، اب سامنے جو چیز ہے وہ جلا رہی ہے، وہ وہاں کیا چھوڑے گی؟ بات لوگوں کی سمجھ میں ہے. انہوں نے پوچھا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت نے کہا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی سنگی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، وہ لامکان ہے. اس کی تعریف کی حضرت نے اپنے رب کی. تو لوگوں نے کہا اچھا تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں، اگر تمہیں اتنا محبوب ہے تو تم اس آگ میں ہاتھ لگا کے دکھاؤ جلائے گے کہ نہیں. دیکھیں گے سوال تو برابر کا ہے. جو سوال حضرت نے کیا تھا آگے والوں نے بھی وہی سوال رکھا کہ تم ہاتھ لگا کے دکھاؤ. ہمارے عبادت پر تو ہمیں آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو دنیا میں ہی جلا رہی ہے، آخرت میں کیا کرے گی، جہنم میں. بات کا مسئلہ ہے یہاں تو جلا رہی ہے، لیکن تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ رب، اس کی طاقت پر تمہیں اگر یقین ہے تو پھر تم اس پہ ہاتھ لگا کے دکھاؤ جلائے گی کہ نہیں. دیکھیں گے. تو حضرت نے جوش میں آ کر کہا ارے یہ مجھے کیا جلائے گی، میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکے گی. حضرت نے چپل پھینکی، آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، سارا مرمہ ایمان میں داخل ہو گیا. یہ مجھے کیا جلائے گی، میری روح زندہ ہے. لیکن دوستو بزرگوں بھائیو، آج مجھے اور آپ کو بیٹھ کر اپنے آپ کا حساب لینا ہے. میں صبح ہوتے ہی ناشتے کی فکر کرتا ہوں، دوپہر ہونے سے پہلے گھر کو سودا پہنچاتا ہوں، گوشت پہنچاتا ہوں، جی ترکاریاں لا دیتا ہوں. تو دوپہر کے کھانے کا انتظام پہلے سے ہوتا ہے. بعض لوگ تو مہینوں کا سامان گھر پہ تیار رکھتے ہیں. 3-4 بج گئے تو پھر چائے پکوڑوں کی فکر ہوتی ہے، رات ہوتے ہی کھانے کی فکر ہوتی ہے. کیا میں اپنے جسم کو جتنی جسم کی غذا پہنچا رہا ہوں، کیا اتنی غذا میں اپنی روح کو پہنچا رہا ہوں؟ کیا میری روح کو زندہ کرنے اور تازہ رکھنے کی میرے پاس فکر ہے؟ کیا میں صبح اٹھتے ہی اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں جو فجر ہے؟ کیا میں اللہ کا نام لے رہا ہوں؟
کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوں؟ میری روح کی کیا غذا میں پہنچا رہا ہوں؟ کیونکہ دونوں اپنی غذا چاہتے ہیں، غذا چاہتے ہیں۔ اگر روح کو غذا پہنچتی رہی پھر ایسے کام ہوں گے دنیا دیکھ کر تعجب میں پڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگ تو کرامات کا سرے سے انکار کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی تمہاری چیزوں میں نہیں مانتے، ہم بھی موبائل نہیں مانیں گے جی، ہم بھی تمہارے کمپیوٹر کو نہیں مانیں گے، ہم بھی تمہارے راکٹ کو نہیں مانیں گے جی، ہم بھی تمہاری آسمان تک پہنچنے والی جو عمارت بن رہے ہم بھی نہیں مانیں گے اس کو۔ وہ لوگ کہیں گے حضرت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھو اس میں بات ہو رہی ہے، ہزاروں میل بیٹھا ہوا آدمی سامنے نظر آ رہا ہے، پوری تقریباً 50-100 لوگوں کی تجارتیں اس ڈبے میں کمپیوٹر میں قید ہیں، محفوظ ہیں۔ آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا؟ اب کہتے ہیں آپ کو بھی تو نظر آنا چاہیے کہ اللہ والوں کی زندگیاں کیسے گزری ہیں اور کیسے گزر رہی ہیں آج بھی۔ ایک بزرگ تھے، کافی مریدین حضرت کے، مریدین نے حضرت سے کہا حضرت ہم نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آج تک، ہم نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، فلاں صاحب کی وہ کرامت ہوئی، فلاں صاحب کی وہ کرامت ہوئی، فلاں صاحب نے وہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے وہ کیا، آپ کی کوئی کرامت ہی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، مجمع سارا ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا کیا کرامت ظاہر کرے بھائی، ہم تو صرف اللہ 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 کہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، مجمع سارا زمین چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ارے کرامت دکھانا کون سا کمال ہے؟ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ روح زندہ ہے تو لوگوں نے پوچھتے ہی ظاہر کر کے دکھایا، دیکھو یہ زندہ ہے، ہماری روح زندہ ہے۔ جس کی روح تازہ ہوتی ہے دوستو بزرگوں، اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی۔ جس کی روح تازہ ہوتی ہے اس کی زبان غلط نہیں بولے گی، اس کا دل اور دماغ غلط سوچ اور سمجھنے اور سمجھنے کے راستے پر نہیں جائے گا۔ جس کی روح تازہ ہوتی ہے وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا۔ جس کی روح تازہ ہوتی ہے وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جس کی روح تازہ ہوتی ہے وہ اللہ کے احکامات پر ہوگا، اللہ کے احکامات پر۔ اب مجھے اور آپ کو بیٹھ کر میرا اور آپ کا حساب لینے کی ضرورت ہے، میری روح کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک سے ایسے کرامات ہوئے ہیں جن لوگوں کی روح زندہ تھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہماری بھی روح زندہ ہوگی، اللہ ہم سے بھی ایسے کام کرانے پر انشاءاللہ قادر ہے۔ ایک بزرگ بادشاہ چھوڑ کر نکل گئے روح کی فکر میں، اپنی روح کو زندہ کرنے کی فکر میں۔ بادشاہ چھوڑ کر نکل گئے، جنگلوں بیابانوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ سمندر ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کرتا سی رہے ہیں، کپڑا سی رہے ہیں، سوئی دھاگے میں۔ بادشاہ تو
وزیر نے دیکھا بادشاہ نے اپنا آپ کو کیا ہو گیا، آپ اپنی سلطنت چھوڑ کر نکل گئے، یہ کون سی زندگی ہے فقیروں کی طرح، ایسا جینا بھی کیا جینا ہے۔ بہت سمجھاتے رہے تو حضرت بادشاہ اپنے وزیر کی بات سنتے 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 اپنی سوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دیے، پانی میں ڈال دیے، جس سے کپڑا سی رہے تھے پانی میں پھینک دیے اور کہا مجھے سوئی چاہیے۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ پانی سے کہتے ہیں، پانی کی مخلوق سے کہہ رہے ہیں، مچھلیوں سے کہہ رہے ہیں مجھے سوئی چاہیے۔ تو کتابوں میں لکھا علماء نے کہ کئی مچھلیاں سوئی سونے کی لے کر چونچ میں اپنے منہ میں ایسے لے کر پانی کے اوپر آ گئی کہ یہ لیجیے سونے کی سوئی۔ حضرت نے کہا یہ نہیں، میری سوئی چاہیے۔ اور پھر کوئی ایک مچھلی حضرت نے جو سوئی ڈالی تھی وہ لا کر اوپر تو سوئی اٹھایا، حضرت نے کہا تم زمین پر حکومت کرنا چاہتے ہو، اللہ نے میری حکومت پانی کے اندر بھی پھیلا رکھی ہے۔ وزیر سمجھانے آئے تھے، وزیر بھی سمجھ گئے کہ وہ سلطنت اصل نہیں ہے، یہ سلطنت اصل ہے، اصل بادشاہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ روح تازہ ہے، روح تازہ ہے، روح کو اس کی غذا مل رہی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کے ذریعے سے ایسے کام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، دنیا دیکھ کر تعجب کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم سب کو اپنی روح کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے دوستو۔ آج معلومات کی کمی نہیں ہے، بہت معلومات ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کی جیب میں ہیں، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے اکابر علماء وہ آپ کی جیب میں ہیں۔ کوئی بیان کر کے چلا گیا تو اب آدمی جا کے کہتا ہے نہیں فلاں کا بیان میں سنیا تھا، اس میں ایسا بولے تھے، انہوں یہ ایسا بولے۔ کون سے مولوی صاحب کا، بڑے اکابر کا نام ڈال کر آئیے کہتے ہیں، وہ آ کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یوٹیوب یونیورسٹی چل رہی ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، معلومات تو بے حد و حساب ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی اچھے مقرر بھی کتاب کرے اس کے بعد باہر چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب کا میں بیان یوٹیوب پر سنا تھا، انہوں ایسا بولے تھے، انہوں ایسا بولے تھا۔ یعنی معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، معلومات سے تو دنیا بھری پڑی ہے، علم کی کمی ہے، معلومات تو بہت ہو گئے۔ جو علم عمل پر نہ کھڑا ہے وہ معلومات ہے، اور اسی پر قیامت کے دن بحث ہوگی۔ علم تو تھا، تمہیں کیوں عمل نہیں کیا؟ معلوم تو تھا تمہیں کہ تمہیں پڑھنی ہے نماز، معلوم تو تھا نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، معلوم تو تھا سود سے دور رہنا ہے، معلوم تو تھا تمہیں شراب خوری سے دور رہنا ہے۔ تمہیں لمحے لمحے پر سمجھانے والوں نے سمجھایا، بتانے والوں نے بتایا، سیدھے راستے کی ایک عظیم محنت اللہ نے امت محمدیہ میں رکھی ہے۔ قیامت کے دن دوستوں بھائیوں، وہ ایمان والے، وہ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی نحوست سے، اپنے گناہوں کو بھولنے کے لیے، اللہ جل شانہ جن کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، ان کو فرشتے تانے کے طور پر پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس اللہ کی وحدانیت کا علم نہیں پہنچا تھا؟
کیا تیرے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم نہیں پہنچایا گیا تھا؟ کیا تیرے پاس دعوت نہیں دی گئی تھی؟ ارے تجھے کیسے کیسے سمجھایا گیا؟ مسجد میں جمعہ سمجھایا گیا، دعوت و تبلیغ کی محنت سے گھر گھر آ کر سمجھایا گیا، کیسے سمجھایا؟ کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ تنزیہ جملہ ہے جو فرشتے سوال کرتے ہیں طنز کے طور پر. جیسے کوئی بچہ، کوئی طالب علم شروع سے ہی اس کا دماغ کمزور ہے، پڑھتا لکھنا جانتا نہیں ہے، اور وہ فیل ہو گیا تو اس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہوتا. کہتے ہیں شروع سے اس کا دماغ کمزور ہے، اتنا پڑھا ہوتا بس چھوڑو. لیکن ایک طالب علم اچھا پڑھنے والا ہے، وہ ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے، اول درجے میں کامیاب ہوتا چلا آ رہا ہے. آخر میں جب سالانہ امتحان ہوا تو وہ اگر فیل ہو جائے تو سب سوال کرتے ہیں تجھے کیا ہو گیا، فیل ہو گیا ہے؟ ارے تو اچھا پڑھنے والا تھا. جیسے کوئی کامیابی کے راستے میں رہنے والا ناکام ہو جائے تو لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، اسی طرح فرشتے قیامت کے میدان میں وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی روح کو کوئی غذا نہیں پہنچائے بغیر زندگی گزاری اور آخرت کے میدان میں پہنچے تو ایک بڑا بوجھ گناہوں کا تھا، اللہ نے ان کو جہنم کے فیصلے کیا ہے، تو وہ فرشتے ان لوگوں سے کہتے ہیں الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ان کا جواب سنیے، قالوا بلی قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بات معلوم نہیں تھی. قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا بلی قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس بے شک ڈرانے والے آئے تھے. کیا ہوا؟ فکذبنا، ہم نے ان کی بات کو جھٹلایا تھا. جاؤ مولوی صاحب، تمہاری باتیں سن سن کو ہمیں کنگال ہو گئے، جماعت والوں کی باتیں سن کر کنگال ہو گئے، تبلیغ والے چھوڑتے نہیں، وہاں نکلو یہاں چلو، ایسی محنت ویسی محنت، کسی نام پر لے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے سمجھانے کی باتوں سے دنیا علماء بڑے اکابر سمجھا رہے ہیں. چلو مولوی صاحب دیکھو کام تمہارا، ہمارے پاس تو بہت کام پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا. کوئی ہمیں اللہ کی طرف بلاتا تو ہم نے مذاق کیا، ہم نہ معلوم نہیں کہتے مسلمانوں کو مسلمان بنانے آ گئے، چلو یہاں سے. کیا ہم نہیں جانتے اللہ کا رسول کیا ہے؟ بھئی ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب جانتے ہو تو آ جاؤ، جب تمہارے پاس اس کا علم ہے تو آ جاؤ، اپنا ماتھا ٹیکو اس کے سامنے جو تمہیں تمہارے بدن میں سانس کی طاقت دیا ہے، اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکو جس نے تمہیں کھانے کے لیے تمہارے آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے سے اناج کا انتظام کرتا چلا رہا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہے تو آ جاؤ، اس کے سامنے ناک رگڑ کے کہو ہماری کوئی شان نہیں، تو بڑا شان والا ہے. جب تمہیں معلوم ہے تو کیوں نہیں آتے؟ جب تمہیں اس کا علم ہے، معلومات ہے، تو پھر کیوں دوری اختیار کیے ہوئے ہو؟ آ جاؤ، یہ ایک راستہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں گیا ہے. یہ وہ در ہے جس پر ماننے والا کبھی کنگال نہیں ہوا ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے، کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، حالت پر رونا بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ہمیں ہمارے گھرانے سے چلنے کو آیا، نماز پڑھے تو ہوتا نہیں، نماز پڑھے تو ہمارے گھرانے سے چلنے کو آیا. ہمیں کون تو نماز کو گئے تو کیا بھی تکلیف آ جاتی. لا حول ولا قوة الا بالله. الا اللہ. معلومات کی کمی نہیں ہے میرے دوستوں،
معلومات تو بے حد و حساب ہیں. جو چیزیں معلومات میں ہیں ان پر یقین لانے کی محنت ہے. یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہماری پالنے والی ذات اللہ کی ہے. جو ہوا وہ اسی سے، جو ہو رہا ہے اسی سے، جو ہوگا وہ اسی سے. وہ تنہا مالک ہے، کن فیکون کا بادشاہ ہے. اس کی مرضی کوئی آڑ نہیں آ سکتا ہے. لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ. اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اسے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. روح یہ چاہتی ہے، یہ روح کی غذا ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم اپنی بدن کی فکر کرتے ہیں، روح کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری روح تازہ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں نکلے گا زبان سے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. ہمیشہ فکر رہے گی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. مسلمان چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، کبھی نہ کبھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے. اللہ یاد دلاتا ہے. جی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ صحیح، اللہ یاد دلاتا ہے میرے بندے دیکھ میں تجھے پال رہا ہوں. یاد دلاتا ہے. زندگی کے کسی موڑ پر سمجھاتا ہے کوئی ہے تجھے پالنے والا ہے. راستے میں جا رہا ہے، جی اچانک ایک سواری ٹکر کھانے سے قریب ہو کر نکل گئی. آدمی گھر آ کے کہتا ہے اللہ مجھے بچا لیا، اللہ بچا لیا. جی کاروبار میں ہوتا ہے، ایک نقلی چیز کوئی لا کر اسے دھوکہ دینے کی فراق میں ہوتا ہے. اتنے میں کوئی آ کر کہتا ہے نہیں نہیں یہ غلط چیز ہے، دھوکہ کھا جاؤ گے. بات معلوم کرتا ہے تو واقعی غلط چیز ہے، تو گھر آ کے کہتا ہے اللہ بچا لیا مجھے، نہیں تو دھوکہ ہو جاتا تھا. اللہ بچا لیا. اللہ یاد دلاتا ہے وقتاً فوقتاً، بندے کو یاد دلاتے رہتا ہے میرے بندے میں ہوں جو تیرے سامنے خالق ہوں. اللہ یاد دلاتے رہتا ہے. تو ایک ہے یاد کرنا، کہ کب اللہ یاد دلایا تب یاد کر لیے، کبھی جمعہ میں یاد کر لیے، رمضان میں یاد کر لیے. ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. یاد رکھنے کے لیے ساری محنت ہے. اللہ مجھے ہر حال، ہر گھڑی، ہر سانس میں، میری خلوت و جلوت میں، رات میں دن میں، مجلس میں تنہائی میں، کاروبار میں، گھر میں، خاندان قبیلے میں، اپنی تجارت میں، ہر حال میں میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت کو لانے کی محنت ہے. ہماری روح ایسی تازہ ہو کہ ہمیشہ اللہ کا استحضار ہمارے سامنے رہے. پھر اللہ مدد کریں گے. دنیا مختصر ہے چھوٹنے والی، یہ تو چھوٹ جائے گی، لیکن آخرت کی لامحدود زندگی جس میں اللہ کامیابی کے فیصلے کریں گے،
اور ایسے انعامات سے نوازیں گے، آدمی کہے گا کاش میری زندگی اور اللہ کے حکم پر گزار لیتا، کاش اللہ کے نام کے ساتھ گزار لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والے جنتیوں کو سوائے اس گھڑی کے کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا جس گھڑی کو انہوں نے دنیا میں اللہ کے نام کے بغیر گزارا تھا۔ کاش میں اللہ کے نام کے ساتھ زندگی گزار لیتا، اللہ اللہ کہہ لیتا، سبحان اللہ کہہ لیتا، الحمدللہ کہہ لیتا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مل کر کہے گا کاش میں اللہ کا اور ذکر کر لیتا، اللہ کو یاد کر لیتا۔ جیسے کوئی آ کر کسی کو کہے کہ صاحب 1200 روپے اسکوائر فٹ میں یہ لیوٹ لگا رہے ہیں، آپ لے لیجئے، آج نہیں لیا اور کل وہی لیوٹ 4000 میں فروخت ہونے والا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا ہوتا کل لے لیتے، 1200 میں ملنے والا تھا آج 4000 ہو گئے، اس سے زیادہ افسوس ہوگا۔ لیکن افسوس تو اسی بات پر ہے، دنیا کا نفع نقصان نظر آ جاتا ہے، آخرت کا نفع نقصان روح کی تازگی رہی تو نظر آتا ہے۔ روح تازہ رہی تو نفع نظر آئے گا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس کا کتنا بڑا نفع ہے، اور نماز چھوڑی ہے تو اس کا نقصان سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ جماعت چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی ہے، جماعت چھوٹ گئی، جماعت تکبیر اولا چھوٹی ہے، جماعت میں نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، تکبیر اولا چھوٹی ہے، تو 3 دن تک روتے رہے، 3 دن تک کہ تکبیر اولا چھوٹ گئی، تکبیر اولا چھوٹ گئی، 3 دن تک اللہ کے سامنے روتے رہے۔ تو کچھ ملنے والوں نے تسلی دی، حضرت تسلی کیجئے، اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ اتنا افسوس نہ کریں، جی اللہ تو دل کی کیفیات کو سمجھتا ہے، آپ کی نیت پر اللہ اجر دے دے گا۔ حضرت 3 دن کے بعد کہنے لگے اگر میرا بیٹا مر جاتا تو 10,000 لوگوں سے زیادہ میری عیادت کے لیے لوگ آتے، یہ جماعت کی نماز میری جو تکبیر اولا چھوٹی ہے اس پر صرف کچھ لوگوں نے تسلی دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نقصان لوگوں کے سامنے کتنا ہے اور آخرت کا نفع نقصان کا علم اور اس کا یقین کتنا ہے۔ اس پر پھر روئے کہ صرف کچھ لوگوں نے تسلی دی، اگر میرا بیٹا مر جاتا تو 10,000 لوگ آ کر مجھے کہتے، تسلی دیتے، سمجھاتے، تعزیت کرتے کہ آپ کا بیٹا انتقال ہو گیا، آپ صبر کیجئے۔ میری تکبیر اولا چھوٹی تو بہت کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے آ کے تسلی دی ہے، اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آخرت کے نفع نقصان کو سمجھنے والے دنیا میں کم ہو گئے۔ آج ہماری 5 وقت کی نماز اگر جماعت سے ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے کا ولی اللہ ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ 5 وقت کی نماز بھی اللہ کے سامنے آ کر اس کے سامنے جس نے ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھ دیے، کان دیے، دل و دماغ دیے، بولنے کی طاقتیں دی، چلنے کی طاقتیں دی، سننے کی طاقتیں دی، سمجھنے کی طاقت دی، فیصلہ کرنے کا دل دیا، بیوی دی، بچے دیے، خاندان سے نوازا، قبیلہ دیا، ساری نعمتیں جس نے دیا ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے تیار نہیں، اس کے سامنے جھکنے تیار نہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستوں، میں نے شروع سے یہ کہا آپ سے کہ روح اور مٹی سے بنا ہوا بدن، یہ 2 چیزیں ہیں انسان کی زندگی کے 2 پہلو، 2 حصے ہیں۔ مٹی سے بنا ہوا بدن مٹی کی غذائیں چاہتا ہے، مٹی کی غذا مل گئی تو مٹی سے بنا ہوا بدن نشو و نما پاتا ہے، تندرست رہتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، انہونیوں کو ہونی بنا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت اللہ نے اپنے حکم میں رکھی ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جب روح کو اللہ کے احکامات لگتے ہیں، ملتے ہیں، تو پھر
اپنی روح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کے ساتھ رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ حضرت والا کے تشریف لانے سے پہلے بھی